السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 181، باب الوضوء من مس الذکر، شرمگاہ کو چھونے سے وضو کا بیان۔ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہی راجح ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں مروان بن حکم کے پاس گیا، وہاں یہ بحث ہوئی کہ کس کس چیز سے وضو لازم آتا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فقال مروان نے کہا ومن مس الذکر، شرمگاہ کو چھونے سے۔ فقال عروہ نے کہا ما علمت ذلک، مجھے معلوم نہیں۔ مروان نے کہا اخبرتنی بصرۃ بنت صفوان انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر دی سیدہ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے کہا، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے من مس ذکرہ فلیتوضا، جو کوئی اپنے ذکر کو شرمگاہ کو چھوئے اس چاہیے کہ وضو کرے۔ یہ حدیث صحیح ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، حدیث نمبر 163، موطا امام مالک میں بھی ہے، روایہ یحییٰ میں جلد 1 صفحہ 42، اور امام ابن الملقن نے اس کو تحفۃ المحتاج میں صحیح کہا ہے، جلد 1 صفحہ 151، حدیث نمبر 25 ہے۔ الحمدللہ، یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر شرمگاہ اور ہاتھ کے درمیان کوئی کپڑا حائل ہو، کوئی چیز حائل ہو، تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ دو مختلف روایات میں تطبیق ہے۔ یہ مسئلہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے عام ہے، اس میں سب شامل ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر مفصل دراسہ کرتے ہوئے اس حدیث کو صحیح ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سند صحیح ہے بخاری کی شرط پر۔ اسی طرح سے امام حاکم، امام بہقی اور امام ترمذی نے صحیح کہا ہے، نیز امام بخاری سے بھی منقول ہے انہ اصح شیء فی الباب، کہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح یہ حدیث ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو امام احمد، امام ابن معین، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام دارقطنی وغیرہم رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ تلخیص الحبیر میں اس کی وضاحت ہے، جلد 1 صفحہ 340۔ الحمدللہ، اس کے اکثر راوی پہلے گزر چکے ہیں، کچھ راوی پہلی بار آئے ہیں۔ پہلے ہیں عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم بن زید ابو محمد۔ ان راوی کو امام یحییٰ بن معین نے ثقہ کہا ہے، ابو حاتم امام نسائی محمد بن سعد اجلی رحمہ اللہ نے ثقہ کہا ہے۔ آپ 35 ہجری میں فوت ہوئے، 135 میں، بعد نے کہا 130 میں، 70 سال کی عمر میں۔ آپ کی پیچھے کوئی اولاد نہیں تھی۔ دوسرے ہیں راوی ہیں جو پہلی بار آئے ہیں، مروان بن الحکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی ابو عبد الملک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ہجرت کے 2 سال بعد پیدا ہوئے۔ مروان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سماع صحیح ثابت نہیں ہے، یہی راجح ہے، یہی بات راجح ہے۔ آپ دمشق میں 65 ہجری میں فوت ہوئے، اس وقت آپ 63 سال کے تھے، 63 سال کے تھے۔ آپ کی خلافت 9 مہینے رہی۔
اللہ اکبر۔ صحیح بخاری، مسلم، صحیح بخاری اور دیگر کتب میں آپ کی روایات ہیں۔ امام بخاری صاحب بھی مروان کی احادیث لائے ہیں مسور کے ساتھ ملا کر، مسور بن مخرمہ کے ساتھ ملا کر، اور کتب حدیث میں کافی زیادہ احادیث مروان بن حکم کی وہ مسور بن مخرمہ کے ساتھ مل کر ہی آئی ہیں۔ الحمدللہ دونوں ہی بیان کرتے ہیں کہ یہ کہ حدیث کو باب رخصہ فی ذالک، اس میں رخصت کا بیان۔ حدیث نمبر 182۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمر الحنفی قال حدثنا عبداللہ بن بدر عن قیس بن طلق عن نبیہ قال قدمنا على نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رجل كأنه بدوی۔ قیس بن طلق اپنے والد طلق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک آدمی آیا، وہ بظاہر دیہاتی معلوم ہوتا تھا، بدوی دیہاتی۔ فقال، اس نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترى فی مسجد رجل ذکرہ بعد ما یتوضا، آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جس نے ابھی شرمگاہ کو چھویا وضو کرنے کے بعد؟ فقال هل هو الا مزغۃ منہ او بضعۃ منہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے، یعنی شرمگاہ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، حدیث نمبر 85۔ اور اس حدیث پر کافی تفصیلات ہیں، وہ ہم آگے کچھ شیئر کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ابو داود نے فرمایا، قال ابو داود رواہ ہشام بن حسان و سفیان الثوری و شعبۃ بن عیینہ و جریر الرازی عن محمد بن جابر عن قیس بن طلق، یعنی امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس میں بیان کیا کہ اس روایت کو ہشام بن حسان، سفیان ثوری، شعبہ بن عیینہ اور جریر رازی نے محمد بن جابر سے، انہوں نے قیس بن طلق سے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد حدیث لائے ہیں 183 نمبر۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قیس بن طلق عن ابیہ باسنادہ بمعناہ قال فی الصلاۃ، یہ 183 نمبر سند اور ہے، لیکن آگے امام ابو داود رحمہ اللہ نے وضاحت کر دی ہے کہ اس کی سند اور معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں، یعنی قیس بن طلق سے وہ اپنے باپ سے اسی سند سے اور مذکورہ بالا حدیث کی ہے معنی روایت کرتے ہیں، جو پیچھے گزری ہے سند اور معنی اس کے مطابق ہے۔ اچھا، 183 نمبر میں وضاحت ہے فی الصلاۃ، نماز میں، یعنی اگر کسی کا ہاتھ نماز کے دوران ہی لگ جائے شرمگاہ کو تو کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو پھر اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث 183 نمبر یہ صحیح ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 483 ہے۔ حدیث نمبر 182 میں جو پہلی بار راوی آئے ہیں وہ ہیں قیس بن طلق، آپ کو امام ابن معین نے سکا کہا ہے، امام مجلی نے، امام ابن حبان نے بھی سکا کہا ہے، الحمدللہ۔ امام ذہبی نے میزان میں جلد 5 صفحہ 481 میں بعض کا قول نقل کرنے کے بعد جنہوں نے آپ پر جرح کی، فرماتے ہیں کہ ابن قطان نے کہا یقتضی ان یکون خبرہ حسنا لا صحیحا، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی حدیث حسن ہو نہ کہ صحیح ہو۔ اللہ اکبر۔ اس سند میں جو راوی پہلی بار آ رہے ہیں ان میں ملازم بن عمر بن عبداللہ بن بدر بن قیس بن طلق بن شیبان الحنفی السہمی ہیں، الیمامی، یمامہ جو الریاض کے ساتھ ہے۔
مسیلمہ کذاب، دجال، شیطان کی بستی یمامہ۔ اس کی تاریخ پچھلے سال میں نے اپنی تاریخ میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔ یمامہ بستی میں بڑے بڑے محدثین گزرے۔ یحییٰ بن ابی کثیر الیمامی یہاں ہی کے تھے، اور بھی بہت زیادہ محدثین، تقریباً 100 محدثین مجھے ملے یمامہ بستی کے۔ میں نے ان کے مختصر حالات اپنی تاریخ میں جمع کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شائع کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ کو امام یحییٰ بن معین نے، یعنی ملازم، یہ بھی یمامی تھی، یمامہ کے تھے۔ آپ کو امام ابن معین نے سکہ کہا، ابو زرع نسائی نے سکہ کہا، اور ابن حبان نے سکات میں ذکر کیا ہے، الحمدللہ۔ اگلے راوی جو پہلی بار آئے ہیں وہ ہیں عبداللہ بن بدر بن عمیرہ بن الحارث بن سمرہ الحنفی الیمامی، یہ بھی یمامہ کے تھے، اور یہ ملازم بن عمر کے دادا تھے۔ اللہ اکبر، یمامہ۔ ان کو امام یحییٰ بن معین نے سکہ کہا ہے، ابو زرع امام احمد بن عبداللہ الجلی نے بھی سکہ کہا ہے، ابن حبان نے سکات میں ذکر کیا ہے۔ پھر قیس بن طلق بن علی بن شیبان الحنفی الیمامی، یہ بھی یمامہ سے تھے۔ آپ کو امام ابن معین امام احمد بن عبداللہ اجلی نے سکہ کہا ہے، اور امام ابن حبان نے سکات میں ذکر کیا ہے۔ ابو حاتم رازی امام شافعی نے ضعیف کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس سند میں قیس بن طلق بھی یمامی ہیں، عبداللہ بن بدر بھی یمامی ہیں، ملازم بن عمر بھی یمامی ہیں۔ 3 راوی اس سند میں یمامہ کے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے، تو جہاں کہیں کوئی بڑا شیطان، بڑا بے دین، بڑا کذاب انسان تھا جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی بستی کو محدثین کی بستی بنا دیا۔ یہ یمامہ محدثین کا مرجع بستی تھی۔ جو بھی محدثین حجاز آتے تھے وہ یمامہ ضرور آتے تھے، چونکہ یہاں امام یحییٰ بن ابی کثیر بیٹھے ہوئے تھے۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے محدثین، اور بعد میں بھی یہاں بہت بڑے بڑے محدثین گزرے۔ اب تو یہ چھوٹی سی بستی ہے، صحابہ کرام کا قبرستان ہے، مین رستے کے دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف قبرستان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی اسلام کی حقانیت کے دلائل میں سے یہ بھی دلیل ہے کہ یہ یمامہ جہاں ایک شیطان انسان اٹھا تھا، نبوت کا دعویٰ جس نے کیا، صحابہ کرام نے اس کا قلع کا کما کرنے کے لیے اپنے سروں پر کفن باندھ لیے تھے۔ جب تک اس کا نسور ختم نہیں کیا، اس کو جہنم رسید نہیں کیا، اس وقت تک صحابہ کرام نے ان کو چین نہیں آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں توحید کے جھنڈے گاڑے، یہاں محدثین کی جماعتیں پیدا ہوئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی یمامہ میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک مسجد ہے، چند گھر ہیں، چند دکانیں ہیں مین روڈ پر، چھوٹی سی مارکیٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے عرب حکومت کو کہ وہ یمامہ میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی قائم کریں، ایک بہت بڑا جامعہ قائم کریں یمامی محدثین کی یاد میں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور وہ توفیق دینے والا ہے۔ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن ابو داؤد میں یہ پہلی حدیث ہے۔ آپ کا پورا نام طلق بن علی بن المنذر بن قیس الحنفی ہے، ابو علی الیمامی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ یہ جس میں ہے قدیمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو وفد آیا تھا یمامہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وفد بنی حنیفہ، ان میں مسیلمہ کذاب بھی تھا، لعنہ اللہ، یہ بھی شیطان اس قافلے میں کے ساتھ تھا۔ یہ کل 10 سے زیادہ بندے تھے، ان میں طلق بن علی بھی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
رملہ بنت الحارث کے گھر میں یہ اترے تھے، وہاں رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو گئے۔ یہ لمبی تفصیل ہے، کتب تواریخ میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ راج یہی ہے کہ درمیان میں کپڑا حائل ہو، پھر شرمگار کو کپڑا ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، یہی بات راجح ہے۔ ہاں اگر شرمگاہ کے جسم کو ہاتھ ٹچ کر جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو۔ حرکت، چونکہ اس حدیث میں بعض میں لفظ ہیں فی الصلاۃ، نماز میں چھونا، یہ نماز میں حرکت ہے۔ نماز میں حرکت کی محدثین شارحین نے 5 صورتیں بیان کی ہیں، 5 صورتیں، یعنی حرکت کی نماز میں 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم واجبی حرکت، کہ بعض دفعہ حرکت کرنا واجب ہو جاتا ہے، مطلب جس کا تعلق صحت نماز کے ساتھ ہو۔ مثلاً ایک بندے کے وضو ٹوٹ گیا ہے، نماز کے اندر صف منقطع ہو گئی ہے، اس صف کو ملانا ضروری ہے، اس صف کو ملانا ضروری ہے، صحت نماز کے لیے ضروری ہے۔ تو دوسرے بندے ویسے نہیں کھڑے رہیں گے، بلکہ وہ حرکت کر کے دوسروں کے ساتھ مل جائیں گے۔ کچھ حرکتیں حرام ہیں، غیر ضروری حرکتیں، بندہ مسلسل کو نہ کوئی حرکت کرتا رہے، وہ حرام ہے۔ بعض حرکتیں مکروہ ہیں، اور یہ بھی بغیر کسی وجہ کے حرکت کرنا ہے، معمولی حرکت بغیر کسی وجہ کے، یہ مکروہ ہے۔ بعض حرکتیں مستحب ہیں، مستحب سے مراد کہ نماز کے اندر کوئی بعض کی وجہ سے، ہم چیز کی وجہ سے حرکت کرنا پڑ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بندہ حرکت کر سکتا ہے۔ بعض حرکتیں جائز ہیں، مباح ہیں، یہ بھی بطور ضرورت معمولی حرکت ہے۔ الحمدللہ۔ پھر اسی باب کی حدیث نمبر 183 وہ بھی صحیح ہے۔ شیخ البانی صاحب نے فرمایا ہے کہ ھذا اسناد لا باس به فی المتابعات فإن رجالہ کلہم ثقات، سارے راوی ثقہ ہیں سوائے محمد بن جابر کے، اور وہ ابو عبداللہ الیمامی ہیں، اور یہ صدوق ہیں، بعض نے حافظے کی وجہ سے ان کو ضعیف کہا ہے۔ امام ابو حاتم رازی نے ان کو ابن لہیہ پر فضیلت دی ہے، اور ان کی عبداللہ بن بدر نے سابقہ سند میں مطابقت بھی کی ہے، تو یہ حدیث مطابقت کی وجہ سے یہ بھی صحیح ہوئی۔ اس طرح اور نے بھی مطابقت کی ہے، الحمدللہ۔ جو آج ہم نے تفرد راوی پر دورہ شروع کیا، اس میں انشاءاللہ توابع پر بھی مفصل بحث ہوگی۔ جس راوی کی کوئی توابع نہ ہو وہی منفرد راوی ہوتا ہے، وہی تفرد ہوتا ہے، اکیلا راوی رہ جائے۔ اگر توابع آ جائیں تو وہ اکیلا نہ رہا، تو انشاءاللہ اس پر ہم سارا مہینہ دراسہ کریں گے۔ آپ ضرور سنیں، ہمارا دورہ یوٹیوب پر ہر جگہ کلاس رومز کے اندر ہم شیئر کر رہے ہیں۔